برطرف کیا گیا ہے. مجھے اس وزیر سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ اس نے صرف وزیر اعلیٰ کی جو ہے ہاں میں ہاں نہیں بھری. ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کیبنٹ میں، اس نے اور اس کے اور دندے ہوں گے مجھے اس کا پتہ نہیں، وہ ان کی آپس کی بات ہے، اندر کی بات ہے ان کی. لیکن اس بنیاد پر اس کو برطرف کیا گیا کہ اس نے کیوں کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کی ہاں میں ہاں نہیں بھری. لیکن کسی ایک تحصیلدار کو معطل نہیں کیا جاتا جب 42 لوگوں کی لاشیں زیارت سے لائی جاتی ہیں. کسی ایک وزیر کی ناک تک جو ہے نہیں کٹتی. اس بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مسنگ بھی ہوتے ہیں اور روزانہ کے طور پر جو ہے لوگوں کی جو ہے لاشیں گرائی جاتی ہیں. لیکن ایک نافرمانی پہ اس وزیر کو فارغ کیا جاتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ کو تو مجھے پتہ نہیں، جو شاید سنا ہے ساؤتھ افریقہ یا کینیڈا گیا کوئی، جی نیو یارک گیا کوئی ایس ایچ او ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو وہاں سے کوئی ایس ایچ او ملے وہ ہماری جو ہے مرمت کرے. تو شاید ہمارے اپنے ایس ایچ او اتنے قابل نہیں، وہ گیا وہاں سے. لیکن اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی طرف وہ جاتا نہیں ہے. گھر سنبھالا نہیں جاتا ان سے. اتنی نااہلی اور نالائق کی ان کی جو رگوں میں بھری ہوئی ہے، ان سے اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا. وہ بین الاقوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے گئے. یہ میرے خیال میں ان قوموں کی بھی بدنصیبی ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا منصف منتخب کیا ہوا ہے. ان سے کوئی پوچھے، ان کو بولے پہلے جا کے اپنا گھر سنبھالو. تو جب تک کہ بلوچستان اور کشمیر یا ملک کے ان علاقے کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک کہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز نہیں کیا جاتا. میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا ان مسئلوں کے حل سے فوراً حل ہو جائے گا. نہیں، ایک غم و غصہ، ایک نفرت کو اگر کم کرنی ہے تو مسنگ پرسنز کی واپسی، تمام مسنگ پرسن کی واپسی لازمی ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو واپس لایا جائے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اپنی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے. اگر ان کو مار دیا گیا ہے ان کے ورثاؤں کو اطلاع دیں. اور ان تمام اسیران کو، عمران خان، علی وزیر، مارنگ بلوچ اور ان کے جو بی وائی سی کے جو رہنما ہیں وہ، ایمان مزاری اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو بلا کسی تاخیر کے ان کو رہا کیا جائے. پھر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ہم آپ کو سمجھائیں گے. بڑی مہربانی. زین شاہ ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے قائدین نے جو کشمیر بلوچستان پہ باتیں کیں ان سے اتفاق کیے ہوئے صرف میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا کہ ہماری داخلی اور خارجی پالیسی ریجنل غلط ہے، جس کے نتیجے میں جو بھی اندرونی تضادات ہیں یا پبلک موومنٹس ہیں ان سب کو کسی نہ کسی ملک کے، کبھی کہتے ہیں کہ جوئش، کبھی کہتے ہیں ایسٹرن بارڈر سے، اور دوسروں کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے اور بندوق کے زور پہ کام چلایا جا رہا ہے. دوسرا، انٹرنل پالیٹکس پہ پابندی ہے. جمہوری سیاست اور الیکشنز میں حصہ لینا وہ بھی سلیکٹیو ہے، اور جعلی الیکشنز کے ذریعے جو سسٹم ہائیبرڈ بنایا ہے وہ بھی کولیپس کر چکا ہے اکنامک وائز. تو سوائے ایک انڈیکیٹر کے باقی ایکسپورٹس نیچے گئی ہیں، امپورٹس بڑھی ہیں، بلز بڑھتے جا رہے ہیں.
اور انڈسٹریل اور ٹریڈ دونوں کم ہیں. ایک انڈیکیٹر تھا وہ ہے ریمیٹنسز کا جو 41 USD پہ آیا ہے, لیکن اس پہ ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈورس کنڈیشن کی وجہ سے نارمل ایک لیبر جاتی ہے, دوسرے جو ادھر سے مائیگریٹ ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹیمپرری کچھ سالوں کے لیے ہے. دوسرا ایران وار آئی تو پورٹ کراچی کا چلا, ادھر سے کمائی ہوئی جو کچھ مہینے غیر معمولی ہوئی. تو یہ عارضی چیزیں ملک کو نہیں چلائیں گی, اور یہ اکنامک انڈیکیٹر سارے اگینسٹ ملک کے ہیں. اور اس کا حل کیا تلاش کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی نیا نیریٹو دے دیتے ہیں. پہلے دیا گیا سی پیک گیم چینجر, پھر کہا گیا کہ اڑان پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور دوسری آئیں گی, اور تیسرا کہا گیا کہ SIFC جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائے گی. روز نئے نیریٹو لاتے ہیں, لیکن ان سے کسی سے بھی اکنامک نہ اسٹیبلٹی آ سکی ہے, نہ ہی اپنی اس کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکی ہے. صرف اونرشپ ٹائٹل چینج ہوا ہے, جو گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ آف بلوچستان یا KP کی چیزیں ہیں وہ کمپنی سرکار کے نام پہ اونرشپ چینج ہو رہی ہے, لیکن فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو ایسے حالات میں نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, نہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے. نہ صرف اتنی, لیکن اندر لوگ ناراض یہاں تک ہیں کہ کشمیر جو 78 سال سے ہمارا ایک نیریٹو تھا پاکستان کا, وہ سارا ڈبو دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کیس بھی کو بھی نقصان پہنچانے میں اس حکومت کا ہاتھ ہے. تو پھر کس چیز کی بات؟ اور اس کے بدلے میں ابھی جو تازہ قدم اٹھایا گیا ہے, ایک جبری آئین میں تبدیلیاں, جو ہاتھ اٹھا کے, جوتے مار کے یا پیسے دے کے جو چیزیں کرائی گئیں 2 آئینی ترمیمیں 26ویں 27ویں, ان سے کیا نکلا؟ یہ صحافت پیکا کی, یہ کینگرو صحافت, اس سے کیا نکلے گا؟ کینگرو کوٹس, اس سے لانا کیا چاہیں؟ اور یہ کینگرو پارلیمنٹ جو 8 فروری کو 2024 کو لائے ہیں, ان سے کون سا نظام لائے ہیں؟ تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اور دوسرا, آئین کو بائی پاس کر کے پہلے پریزیڈنٹ نے کینالز کی اناؤنسمنٹ کی, اب نیشنل اکنامک کونسل کے معرفت جو NFC کی ڈسٹریبیوشن تھی 57.5% صوبوں کی تھی اور 42.5% فیڈرل تھی, اس کو تبدیل کر کے اور 35% کر دیا ہے صوبوں کا اور 65% کر دیا ہے وفاق کا. اور وفاق کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی, کہتے ہیں ضرورت ہے. کہا گیا ہے کہ یہ پیسے نئے واٹر پروجیکٹس اور ڈیفنس میں استعمال ہوں گے, یہ بھی بتا دیا ہے, اور یہ 3 سال تک جاری رہیں گے. وفاق کو ضرورت نہیں ہے, لیکن 17 منسٹریز جو 18th امینڈمنٹ میں آئیں وہ ڈیوالو نہیں کی. 50 کے لگ بھگ اتھارٹیز اور ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں جو ادھر اسلام آباد میں مختلف لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے افسران کو لایا جاتا ہے, سول ملٹری بیوروکریسی کو. اس کی وجہ سے اوور برڈن ہے, یہ برڈن اتار دیں, رائٹ سائز آف دا گورنمنٹ کر لیں. اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ فیڈرل سسٹم ہے, اور فیڈرل سسٹم میں فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, اور CCI ہوتی ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ. لوکل باڈیز کے ہم حامی ہیں کہ ان کو زیادہ فنڈز دیے جائیں, لیکن اس کو بھی منفی انداز میں کہ لوکل باڈیز فیڈرل کنٹرول میں جائیں اور آگے جا کے ہمارے تاریخی وطنوں کو ڈیوائڈ کریں, اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور لوکل باڈیز بھی, فائنینسز بھی SIFC کے تھرو پورے اسیٹس لے لیے. اب NEC کی میٹنگ وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے 163
3A کو بھی بائی پاس کر دیتی ہے اور پیسے لے جاتے ہیں. تو نہ کانسٹیٹیوشن پہ چلنا ہے, نہ پارلیمنٹ کے تھرو چلنا ہے. تو یہ ہمارا بڑا ڈیزاسٹر آ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو پارلیمانی فیڈرل سسٹم چاہیے اور اپنے تاریخی وطنوں کو جاگرافیکل تحفظ چاہیے, اونرشپ آف ریسورسز اور اونرشپ آف ٹیکسز چاہیے. فیڈریشن کو چلانے کے لیے اس کا کنٹریبیوشن چاہیے اور صاف شفاف الیکشنز چاہیے. لیکن اس کو ہمیشہ نئے اسٹرکچر, کبھی کہتے ہیں 1 یونٹ, پھر کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں, اب کہتے ہیں کہ بہت بڑے صوبے ہیں, ان کو 10-15 بنا دو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پولیٹیکل انتشار بڑھے گا اور بلڈ شیڈ ہوگا. تو ایسی چیزیں نہ کریں, ملک کو پرامن سیاسی ماحول میں چلائیں. یہ جو جعلی کورٹس بنائی ہیں, جو 26ویں 27ویں ترمیم میں کی ہیں یا 28ویں کا ڈر دے کے جو کر رہے ہیں, ان حرکتوں میں نہ جائیں اور ملک کو موزوں طریقے سے چلائیں. تھینک یو. Change your seat, sir. جی سر, چینج سیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوسا صاحب جی. یہ جو قومیں اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ ان کو مٹ جاتی ہیں. وہ بلوچستان کا, ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اکابرین بھی یہاں, اب بلوچستان کا کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذرا مماثلت لے لیں, ایسٹ پاکستان سے ذرا مماثلت لے لیں کہ جو کچھ وہاں 65 کی جنگ کے بعد ہندوستان نے یہ سوچا کہ اب ان کو شاید اس طرح مات نہیں دی جا سکتی ہے, وہ پلاننگ کی گئی, اگرتلا کنسپیرسی ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے بنگالیوں میں اتنی نفرت آ گئی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, آپ کے ویسٹ پاکستان کے خلاف. جس طرح ابھی اگر بلوچستان میں کوئی جائے تو باہر سے, تو وہ جو ہے لوگ, ہم گئے تو انہوں نے کہا تجھے تو ادھر کر دیں گے کیونکہ تو بلوچ ہے, لیکن دوسرا پنجابی شناختی کارڈ دیکھ کر ہمیں تو گولیاں ماریں گے. تو یہ منافرت جو اس وقت پھیلی ہے بدقسمتی سے, اس کی مماثلت ذرا دیکھیں. ہندوستان لمبی پلاننگ پھر کر رہا ہے اور پاکستان کو پھر توڑنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے کار فرما ہے, اور ہمارے جو حکمران ہیں ماشاءاللہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. چاہے وہ اسی طرح یحییٰ خان نے جس طرح کہا تھا کہ آئی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالیز, اس نے کہا یہ کیڑے مکوڑے ہیں عوام. جس طرح اب ہماری حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان کے باسی تو جو ہے یہ سارے ہی غدار ہیں, اور غداری کا فتوے جو ہے اور یہ کفر کے فتوے ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم سنتے آئے ہیں, اور یہ ہمیں جو ہے کسی کے جو ہے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کی. اب دیکھیں, اب باتیں کر رہے ہیں کہ جی مرکز کو مضبوط کیا جائے اور یہ NFC ایوارڈ کو ختم کیا جائے. مجھے بتائیں کہ یہ اگر آپ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام نہیں چلاتے تو بلوچ کی جو ہے وہ زبان مختلف ہے, اس کا جو ہے کلچر مختلف ہے, اس کی جو ہے اپنی بود و باش مختلف ہے, اس کا اپنا رہن سہن, اسی طرح سندھی کا اپنا کلچر ہے, اسی طرح پنجابی کا اپنا کلچر ہے, پشتون کا اپنا کلچر ہے, KPK میں جو باسی ہیں. تو اس کو ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہی متحد کر کے اور پاکستان کا عمرانی معاہدے پر عمل سے ہی پاکستان پھل پھول سکتا ہے اور پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. کیوں ہمارے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ 73 کا آئین جو عمرانی معاہدہ ہے جو متفقہ طور پر بنا تھا, اور پھر 18ویں ترمیم بھی متفقہ طور پر پاس کی گئی تھی جس میں 135 وہ جو مندرجات آئے اور اس میں جو ہے ڈکٹیٹرز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور پیمندکاری بھی اس کی جو ہے ختم کر دی گئی, روح کو بحال کیا گیا. اور اسی کو اگر دیکھیں آپ میثاق جمہوریت جو مئی 2006 رانی شہید بے نظیر بھٹو اور محترم نواز شریف کے درمیان منضبط ہوا تھا, میں بھی موجود تھا وہاں, ذرا اس کی آپ 34 شکیں ساری پڑھ لیں. ساری یہ دو پارٹیز نے منضبط کی تھیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے. وہ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ اس کی انحراف کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ہم حکومت گرانے دیں گے, نہ بنانے دیں گے, نہ سیاسی جماعت گرانے دیں گے, نہ بنانے دیں گے.
اور کسی کی بساخیوں پر چڑھ کے اقتدار میں نہیں آئیں گے. صاف اور شفاف جو ہے الیکشنز کروائیں گے, غیر جانبدار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگی, آزاد عدلیہ ہوگی, اور کوئی انتقامی مقدمات نہیں درج کیے جائیں گے کسی کے خلاف. اب ذرا آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. 263 سال سزا کی ہے ڈاکٹر یاسمین کو, 263 سال سزا کی ہے اسے مختلف مقدمات میں. اور ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا قومی اسمبلی میں, عمر ایوب, اس کو 50 سال سزا کی ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں تھا شبلی فراز, اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے, اس کی سیٹ خالی کر کے اس کو جو ہے 50 سال سزا کروائی ہے. بچر صاحب جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں تھا, اس کو بھی سزا کر کے ڈسکوالیفائی کر کے 50 سال سزا کروائی ہے. او بابا, اس طرح سے یہ انتقال. اور ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ بے شمار ہمارے جو ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کو بھی اسی طرح سزائیں کروا کے تو آپ نے جو ہے پابا سلاسل کر کے ان کی سیٹیں بھی چھین لی ہیں. اور اس طرح آپ نے 2/3 بنائی. ہماری جو نشستیں تھیں, مخصوص نشستیں, 180 سیٹیں جیتتی ہیں عمران خان نے. ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. 180 سیٹیں جیتنے والا تو جیل میں جو ہے 4 سال سے یا 3 سال سے. اور جو ہارا ہے محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں. میرے تو ساتھ والا حلقہ ہے جہاں سے میں جیتا ہوں, میرے ساتھ والے حلقے سے وہ ساری دنیا جانتی ہے ہارے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. وہ 80 سالہ بیچاری کو 216 سال سزا کرائی ہوئی ہے, اور وہ جیل میں کینسر سروائیور ہے, وہ جیل میں پڑی ہے. اور پاپا روم ہمارے جو ہے ان کا بھائی صاحب ایک وزیر اعظم ہے, اور دختر نیک اختر ان کی پنجاب کی جو ہے وہ دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ مذاق اب دیکھیں, کہتے ہیں جی ہمارا صوبہ. او بھائی, تمہارے صوبے میں سے 2 فورن اور لیڈیز کو لا کر جتنی بے حیائی اور بے شرمی سے ان کا عزتیں تار کی گئی ہیں, دنیا میں ہماری ساری جو ہے پاکستان کا امیج بدنام کیا گیا ہے. اور اس میں کس کا نام آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے ساروں کے سامنے ہے. تو جب یہ میں کہتا ہوں کہ کیوں استعفیٰ نہیں دیتے وہ, اگر ان کا بیٹا اور ان کے بیٹے کا یعنی ان کا نواسا اگر بے گناہ ہے تو پھر کرنے دیں. کیوں ڈی آئی جی جاتا ہے میجسٹریٹ کے گھر میں, کیوں پولیس والے جاتے ہیں رات کو 1 بجے اور کہتے ہیں اٹھو اور یہ بیان اس کا جو ہے 164 کا بیان قلم بند کرو. یہ تو اس دبنگ میجسٹریٹ تھا, اس کو اللہ نے ہمت دی اور اس کی وجہ سے جو ہے پرچہ ان پر بھی ہو گیا. لیکن اب دیکھیں ساری یہ کاوش کی جا رہی ہے کہ یہ تو خود وکٹم تھا جی, یہ رضا ڈار صاحب تو خود وکٹم تھے. یہ تو ان کو ساروں کو بچانے کی کوشش اب بھی کی گئی ہے اور ان کو باہر بھیج دیا گیا. باہر جو کچھ ان کے بیانات آئیں گے وہ بھی پاکستان کی کتنی عزت افزائی ہوگی اس کا آپ خود جو ہے اندازہ لگا لیجئے گا. ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچوں میں جب عورت جاتی تھی دوپٹہ پھینکتی تھی, یقین کریں جنگیں بند ہو جاتی تھیں. اس حکومت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. یہاں ایمان مزاری کو دیکھیے, ٹویٹ کرنے پر اس کو 50 سال سزا کی ہے او بھائی, اور اپیل اس کی کوئی نہیں لگاتا ہے. اس لیے کہ ماشاءاللہ جو انہوں نے 18ویں ترمیم میں کہا تھا کہ سینئر موسٹ جج ول بی دا چیف جسٹس آف پاکستان, وہ بھٹو صاحب کے نواسے اور رانی شہید بے نظیر کے بیٹے نے ہلکان ہو کر 26ویں ترمیم جس طرح سے کروائی ہے, اور جس طرح سے اس 18ویں ترمیم تو کیا باپ کے آئین کو بھی, باپ کے 73 کے آئین کو بھی منہدم کر دیا. کیونکہ یہ آئین جو ہے 73 کا یہ ٹرائکوٹمی آف پاور پر بیسڈ تھا. یہ 3 ستون تھے اس کا, اور سب سے اہم ستون اس کا عدلیہ تھا جو واچ ڈاگ تھا آپ کی ایگزیکٹو کی دسترس اور زیادتیوں کو, وہ اس پہ نظر بھی رکھتا تھا اور اس کا ازالہ بھی کرتا تھا. آپ نے تو عدلیہ کو منہدم کر کے تابع کر دیا ایگزیکٹو کے. سو آپ کا 73 کا آئین تو ختم ہو گیا. بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی, رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ جس آئین, جس نظام, جس عمرانی معاہدے کو ہم نے اتنی محنت سے, اور نہ صرف وہ اپنے باپ پر بھی ماشاءاللہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ ان کے والد صاحب کا ترہ امتیاز تھا, اور بار بار کہتے تھے, اس میں فخر لیتے تھے کہ میں نے اپنے تئیں جو مرکوز سارے اختیارات تھے میں نے عوام کو, پارلیمان کو واپس دے دیے, واپس کر دیے. ارے اس لیے واپس کیے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ کا جو ہے بیٹا وہ ساروں کو منہدم کر کے اس کا بھی
جو ہے اتنا روپ لائے کہ ختم کر دے سارا سلسلے کو. اور پھر 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ذرا روح کو دیکھیے گا, اس نے کیا کیا ہے. 126 آرٹیکل ہے کہ کوئی قانون اسلام اور شرع کے خلاف نہیں بنایا گیا. یہاں تو تینوں افواج کے جو سربراہان ہیں ان کا بھی, اور صدر صاحب کا بھی تا حیات استثناء ہے, یعنی وہ مرنے کے بعد بھی ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ آئین کو توڑ دیں, آرٹیکل 6 کدھر گیا, آئین کدھر گیا. آرٹیکل 6 تو کہتا ہے جو بھی کھلواڑ کرے گا آئین کے ساتھ اس کو سزائے موت ہوگی. سب سے بڑا ہے اور ایک واحد جرم ہے جو آئین کے اندر درج ہے, وہ آئین سے کھلواڑ ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے اور وہ سارے جو ہے نظام اس کے اوپر چلتا ہے. سو اس کو اتنا زیادہ کیا گیا, لیکن آئین میں یہ 27ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ماشاءاللہ. اب سربراہان جو مرضی آئین پہ کے ساتھ کرے توڑے, یہ 28ویں ترمیم میں اپنے آپ کو جو ہے صدر پاکستان بنا دے, وردی کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو مرضی کریں, انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا. تو یہ دیکھیں بڑا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. 65 میں جو ہے جنگ کا نتیجہ ہم نے 71 میں دیکھا, اور وہ دنیا کی بدترین عسکری شکست تھی. 93,000 فوجیوں نے اروڑا کے قدموں پر جو ہے سرنڈر کیا تھا بغیر گولی چلائے ہوئے, اور عوام اس لیے کہ ان کی خلاف ہو گئی تھی. اور اب بھی وہی مذاق کیا جا رہا ہے کہ 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, 17 سیٹیں جیتنے والا. اس وقت یہ تھا کہ جو اس کو 160 سیٹیں ملی تھیں, 160 سیٹیں جیتنے والے کو جیل میں کر دیا تھا. اس کی پارٹی آدھی توڑ کر جو ہے نامینیٹ کر دیے تھے, وہاں جماعت اسلامی ان کی سہولت کار بنی, نامزد کر دی, اور 1 سیٹ جیتنے والا امین الدین کو جو ہے آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا تھا. تو کیا چل سکا تھا وہ نظام؟ کیا وہ چل سکا تھا؟ آپ نے ملک کو جو ہے برقرار رکھ سکا تھا؟ اب آپ پھر وہی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. اب پھر ہندوستان کے ٹریپ میں آپ آ رہے ہیں. اس وقت اگرتلا بنی تھی, اب آپ بار بار کہتے ہیں کہ خوارج الہندوستان, ان کا نام لیتے ہیں, ہر واردات میں ان کا نام لیتے ہیں. تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, اور آپ اس کے جو ہے گولیاں مار کے, کیا یہ حل ہے؟ دیکھیں, گولیاں مارنا, تشدد کرنا, جبر کرنا, لاٹھی گولی کی سرکار کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے. تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ بات جو اتنی معززین نے اور سارے صوبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ کو دے رہے ہیں, سب سے پہلے آپ جس طرح اس نے بلاول نے بھی کہا, میں انڈورس کرتا ہوں اس کو, کہ ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں, ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں. کشمیر کا ایشو آیا ہے, کشمیر میں وہ کہتا ہے راولہ کوٹ کے کشمیری ہی نہیں ہے, یعنی وہ بجائے اس کے کہ ان کو پیسیفائی کرتا, وہ جلتی پر دیا جلا تیل چھڑکنے کے مترادف ہے. تو ایک یہ کریں. دوسرا, ہمارے فارن منسٹر صاحب ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے, یہ جس انداز سے ان کا نام آ رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے, پہلے تو جب ڈان لیک آئی تھی تو آپ نے ایک منسٹر کو جو ہے قربان کر کے تو نظام چلتے رہے تھے, محترم نواز شریف صاحب کی کابینہ چلتی رہی. اب کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ اور پھر جہاں تک تعلق ہے یہ ہمارے دبانگ قسم کے انٹیریئر منسٹر کا, جو کچھ ملک میں حالات ہو رہے ہیں, یہاں جیسے کہا گیا کہ ایک ریل کا ایکسیڈنٹ ہو تو مہذب ملکوں میں ریلوے منسٹر ریزائن کرتا ہے, اس کو بھی فوراً مستعفی ہونا چاہیے یا ڈسمس کرنا چاہیے. کم از کم کچھ تو لوگوں کی اشکشوئی ہو کہ واقعی یہ حکومت سنجیدگی سے عوامی مسائل کو اور معاملات کو یہ دیکھنا چاہتی ہے, آگے چاہتی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے, اچکزئی صاحب نے بارہا جا کے ان کے پرائم منسٹر, ہم مانتے نہیں ہیں فارم 47 کا ہے, لیکن باہر کیف نیگوسیشن سے بھی ہم نے تو بار ہاتھ بھیجا ہے. لیکن جب انہیں کہا جائے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دو تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پوچھ کے جس سے بتانی ہے بھائی آپ پوچھ لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن خدا را جب وہ ملک نہیں چلا سک رہے ہیں تو پھر آئیے ہوش کے ناخن لیں, ہم مل کر بیٹھیں اور پاکستان باقی کو بچائیں. پاکستان کے آئین کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرنے سے, عدلیہ کو آزاد کرنے سے, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونے سے, شفاف الیکشن سے, یہی آپ کی وفاق کا حل ہے. اور جب تک آپ یہ پولیٹیکل یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی,
ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے. ارے بابا سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے دو, اسی طرح قومیت آپ کی بڑھے گی, اسی طرح آپ کا جو ہے ایک وفاق کا جو ہے آپس میں ہوموجینٹی آئے گی. وفاق چلتی ہی اسی طرح ہے جب آپ مختلف الآراء خیالات کو جو ہے مشتہر ہونے دیتے ہیں, تو تب ایک ہم آہنگی اور یگانگت اور میل ملاپ سے جو ہے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور اختلاف رائے آپ کا جو حق ہے, آپ پر پیکا پر فوراً جو ہے یہ پابندیاں ختم کی جائیں. آپ کے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے یا ان کو جو ہے جہاں بھی ان کو پابا سلاسل کر کیا ہوا ہے, ان کی فوراً مخلصی ہو. پیکا کے یہ ڈریکونین ایکٹس ہمیں نامنظور ہیں. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو جو آئین کا جو منتہا ہے اس کو آپ ریسٹور نہیں کریں گے, تب تک ملک پر یہی کالے بادل چھائے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. پاکستان زندہ باد. یا اٹھا کے والے ہوں بیٹھے آؤ زبیر, آ جا زبیر. آپ بھی آ جائیں بزرگ بھائی, آپ 5 بات کریں, ہمیں 5 کافی. نواز بھائی آپ کر رہے ہیں, میں 3-4 منٹ کر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سیاسی جو پاکستان میں صورتحال ہے اس کے حوالے سے تو سب نے بات کی ہے. بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں, کے پی میں اور سارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے, اب اس کا ایک بہت ہی جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے امپیکٹ ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان میں سٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں. 25 کروڑ عوام کا آلریڈی اس وقت 4.5 سال گزرنے کے بعد جو معیشت کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, یعنی کہ 4.5 سال پہلے جہاں پاکستانی کھڑا تھا, آج ایک پاکستانی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا, ہاتھ اٹھا سکتا کہ میں کوئی مڈل کلاس ہو, کوئی عورت ہو, کوئی بزنس مین ہو, کہ میں آج 4.5 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے میری معیشت کے حوالے سے. ایک شخص نہیں کہہ سکتا, اور یہ چیلنج میں دیتا ہوں حکومت کو. جہاں جس ملک میں معیشت کی حالت اتنی تباہ کن ہو چکی ہے ہر لحاظ سے, چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے 60 سال کی لوئسٹ لیول, 60 سال ریکارڈ بھی کیسے توڑیں کہ 60 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اتنی کم انویسٹمنٹ نہیں نظر آئے گی. آپ ایکسپورٹ دیکھیں 4 سال پہلے $32 بلین پر کلوز کیا, اب 30 بلین 4 سال کے بعد, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 3 سال میں 60 بلین کر دیں گے. بھائی پہلے 4 سال کا تو حساب دے دو کہ 32 سے 30 آئے کیسے تھے. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ, تاریخ میں. غربت 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے, 45%. مہنگائی پچھلے 4 سال میں 80% بڑھی ہے, 80%, یعنی کہ ایوریج اگر کریں اینول تو آپ کی 20% ہوتی ہے. گروتھ پچھلے 4 سال کی پاکستان کے کوئی 4 سال اٹھا لیں سب سے بس ہے. ابھی یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے پھر ادھر سے پنگا لے لیا بلوچستان میں, ادھر سے آپ نے آزاد کشمیر میں, کے پی میں حالات آپ کے خراب تھے, افغانستان سے وہاں بارڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے, لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. ابھی کوئی انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں؟ SIFC بنے ہوئے بھی 3 سال ہو چکے ہیں, آپ 2 اور SIFC بنا لیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں